الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن صدق الله مولانا العظيم. میرے نہایتی واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال اور اس وقت میں موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس مرکزی جامع مسجد موسیٰ کوٹ نجیب اللہ کے قریب اس پرفضا مقام پر 22 جمادی الثانی کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس امت کے سب سے بڑے محسن ہیں، اس امت کے پہلے خلیفہ ہیں. انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام امتوں میں جس شخص کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے وہ ابو بکر ہے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. نبوت ملنے کے بعد جس شخص نے سب سے پہلے آپ کے چہرے نبوت کو دیکھا، کلمہ پڑھا، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ساتھ رہے. مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں اٹھائی، مال اور جان کو اللہ کے راستے، اللہ کے رسول کے عشق میں، محبت میں قربان کر. ایسے دوستی نبھائی کہ تاریخ میں مثال دینا مشکل ہے. سفر میں ساتھ ہے، حضر میں ساتھ ہے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں لوگوں کو تبلیغ کی، دعوت دی. مشرکین مکہ نے آپ کو ستایا، تکلیفیں دی، تو ان تکالیف میں بھی ابو بکر ساتھ تھے. 13 سال بعد جب ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کے سفر میں بھی ابو بکر ساتھ تھے. غار حرا میں، غار ثور میں وہ 3 دن ساری دنیا کی فضیلتیں، مناقب ایک طرف کر دیں. وہ 3 دن جو ابو بکر نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزارے، کوئی اس کا بدل نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن مجید نے یوں نقشہ کھینچا، لا تحزن ان اللہ معنا. آقا نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، خوفزدہ نہ ہو، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت ابو بکر تھے اور اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی لا تحزن ان اللہ معنا. آقا نے فرمایا ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانا نہیں. تو یہ آیت ابو بکر کے بارے میں نازل. اللہ رب العزت نے ابو بکر کو تسلی دی، ابو بکر کی فضیلت کو بیان کی، اور پھر مدینہ پہنچے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھائے، ساتھ رہے. سن 10 ہجری میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. فضیلتیں اپنی جگہ پر، مناقب اپنی جگہ پر. فضیلتیں تو اتنی ہیں ابو بکر کی کہ پوری زندگی کوئی بیان کرے تو بیان نہیں ہو سکے گا. آقا نے فرمایا میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے. لوگوں نے مجھ پہ احسانات کیے، اسلام پہ احسانات کیے، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے. ایک ابو بکر ہیں جن کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ ابو بکر کو بدلہ دے گا. ان کے احسانات کا بدلہ آج بھی میرے کندھوں پر ہے. اتنے احسانات ہیں ابو بکر کے اسلام پر، مسلمانوں پر. اس لیے میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ اس امت کے سب سے بڑے محسن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ رب العزت نے ابو بکر کی فضیلتیں بیان کی، ابو بکر کو سلام بھیجا. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مسلمانوں پہ سخت وقت تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا. عمر نے گھر کا نصف مال پیش کر دیا، ابو بکر نے گھر کا سارا مال پیش کر دیا.
ہے کوئی ایسے نبھانے والا، دوستی نبھانے والا، عشق و محبت کرنے والا کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ گھر کا سارا مال پیش کر دیا۔ عائشہ فرماتی ہے رات کو ابو بکر اپنے گھر میں آئے، تلملا رہے تھے، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی ایک دیوار پہ ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی دوسری دیوار پہ ہاتھ لگاتے ہیں۔ صبح کو عرض کیا والد محترم سے کہ رات کیا تکلیف تھی آپ کو، سویا نہیں؟ فرمایا گھر کا سارا مال آقا کے دربار میں اللہ کے رسول کے قدموں میں پیش کر دیا، لٹایا میں نے۔ ایک سوئی میں نے رکھی تھی دیوار میں کہیں، وہ مجھے مل نہیں رہی، میں پریشان تھا۔ میرے آقا ضرورت مند ہو، اعلان کرے چندے کا، اور میرے گھر میں ایک سوئی موجود ہو، یہ ابو بکر کو برداشت نہیں۔ اس طرح مال جان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں لٹایا، اور جب دربار میں گئے سب کچھ فروخت کر کے، گھر کا سارا سامان، کپڑے بھی فروخت کر دیے، ٹاٹ کے کپڑے پہنے، اور جب دربار میں گئے تو اللہ رب العزت نے ابو بکر کے لیے سلام بھیجا۔ فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت پہ سب سے بڑا احسان فرمایا کہ اس انقلاب کو مستحکم کیا۔ آپ انقلابات کی تاریخ دیکھیں، انقلاب لانے کے لیے لوگوں نے صدیاں گزاری، خون کے نذرانے پیش کیے، لیکن اس کے ثمرات کچھ دیر رہے، ان کی بنیادیں ہل گئی، دنیا سے ان انقلابات کا نام و نشان مٹ گیا، صرف صفوں میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سالہ زندگی میں جو انقلاب برپا کیا، مدینے کی جو ریاست قائم کی، اس ریاست کی بنیادوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر مضبوط فرمایا، اور اس امت کے سب سے متفق علیہ شخصیت ابو بکر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جس شخص کو آپ نے مسلح پہ کھڑا کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اس طرف اشارہ تھا کہ ابو بکر اس امت کے پہلے خلیفہ ہوں گے، اور آپ نے خلافت کا حق ادا کر دی۔ جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے، تنخواہ کا مسئلہ پیش آیا، کتنی تنخواہ ہونی چاہیے؟ ابو بکر نے فرمایا مدینے کی ریاست میں جو ایک عام مزدور کی تنخواہ ہے وہ میری تنخواہ ہونی چاہیے۔ مدینے کی ریاست کی باتیں کرنا، نعرے لگانا یہ تو آسان ہے، لیکن مدینے کی ریاست کے اصولوں کے مطابق چلنا یہ بہت مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا مدینے کی ریاست میں جو عام مزدور کی تنخواہ ہے اتنی تنخواہ میری ہونی چاہیے۔ لوگوں نے عرض کی کہ اس پہ گزارا نہیں ہوگا، وہ تو بہت کم ہے۔ آپ نے فرمایا اگر گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کی تنخواہ بڑھائی جائے۔ یہ پہلا حکم تھا ابو بکر کا اپنے لیے، اپنی تنخواہ کے بارے میں، اور اس کے بعد جیش اسامہ کو روانہ فرمایا۔ مختصر مدت میں صرف 3 سال میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی ریاست کی بنیادیں مضبوط کی، اس انقلاب کو دوام اور استحکام بخشا جس انقلاب کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے گھروں میں صحابہ کا تذکرہ ہو، ابو بکر کا تذکرہ ہو، عمر کا تذکرہ ہو، عثمان و علی کا تذکرہ ہو۔ آج کھلاڑیوں کے نام یاد ہے ہمارے بچوں کو، اداکاروں کے نام یاد ہے، اداکاروں کی طرف بال بناتے ہیں، کھلاڑیوں کی طرف بال بناتے ہیں۔ اور اگر یہی صلاحیتیں ہم اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں ڈال دیں، صحابہ کا تذکرہ ان کے سامنے ہو، ان کی قربانیاں ان کے سامنے ہو، اسلام کے لیے ان کی خدمات ان کے سامنے ہو، ایک تو ہمارے گھروں کا ماحول بدل جائے گا، فضا بدل جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عاشق بنائے۔ ایسے عاشق تھے کہ ایک مرتبہ کسی نے اطلاع کر دی کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے، تو ابو بکر کو بھی بخار ہو۔ ایسا عشق کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔